اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں AZ عزاداری چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی باسعادت ولادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت اور مبارکباد عرض کروں۔ یہ وہ خوشی کا موقع ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ آسمان ولایت و امامت کے دوسرے اختر تابناک روشن و منور ستارے کی آمد پر ہم سب خوشی منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، کیونکہ اس امام کی آمد سے پورے خانہ زہرا میں خوشی نہیں بلکہ ہر جگہ، یہاں تک کہ ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان بھی اس امام کی ولادت کی مناسبت سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ عجب نہیں کہ حوروں نے پھول نچھاور کیا ہو، غلمان نے بہشت میں خوشیاں منائی ہوں، ملأ اعلیٰ میں فرشتوں نے ایک دوسرے کو تہنیت پیش کیا ہو، مبارکباد پیش کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایسا موقع ہے کہ سید الانبیاء کے چہرے پر خوشی ہے۔ آج ایک ایسا موقع ہے کہ علی مرتضیٰ خوش نظر آ رہے ہیں کہ دین کی باغ ڈور آج اسے عطا کی جائے گی۔ علی اس لیے مطمئن ہیں اور چاہنے والے اس لیے خوش ہیں کہ وارث دین پیغمبر و خلیفہ پیغمبر عالم انوار سے عالم خاکی پر آیا ہے، تو ہر طرف خوشیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم لوگ اس خوشی سے کیوں محروم رہیں؟ تو آئیے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں امام حسن کے سلسلے میں جو باتیں ہوں، جو گفتگو ہوں، جو تقریریں ہوں، یہاں تک کہ وہ پوسٹر جس میں امام علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کی گئی ہو، وہ ایک دوسرے کو پیش کریں اور بتائیں کہ ہم اپنے اماموں کا کس طریقے سے غم مناتے ہیں اور کس طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ جب غم کا موقع آتا ہے تو غم بھی اسی طریقے سے مناتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس امام کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو سبط اکبر ہے، جو نواسۂ رسول ہے، یہ وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں۔ یہ وہ امام ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جب بھی موقع ملا ہے آپ نے امام حسن اور امام حسین کا تعارف کرایا ہے، انٹروڈکشن کرایا ہے، کیونکہ پیغمبر کو معلوم تھا میرے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرا ہی کلمہ پڑھیں گے، لیکن میرے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ روح بشریت کانپ جائے گی۔ لہذا آپ نے مختلف موقعوں پر اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ فقط پیغمبر نے یہ تعارف نہیں کرایا بلکہ خود اللہ نے بھی
ان شخصیتوں کا تعارف کرایا، پروردگار تو منتظر رہتا تھا جیسے ہی یہ 5 شخصیتیں، اس میں امام حسن بھی شامل ہیں، چادر میں جمع ہو گئے، ویسے ہی اللہ کو موقع ملا انٹروڈکشن کرانے کا، فوراً جبریل امین کو بھیجا آیہ تطہیر لے کر، کہا یہ آیت کی تلاوت کرو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ 5 شخصیتیں کتنی عظیم ہیں، یہ 5 ہستیاں کتنی محترم ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان خود پروردگار عالم کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی کا اعلان خدا پاک کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پیغمبر نے، اسی لیے یہ اعلان کیا کہ حسن اور حسین امامان، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، یہ بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں اور یہ کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ یہ بیٹھے رہنے کا مطلب کیا ہے، یہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طرح کا یہ استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ اگر یہ بچے بیٹھے ہیں یعنی صلح کر رہے ہیں تب بھی یہ امام ہیں، اور جنگ کر رہے ہیں تو تب بھی یہ امام۔ صلح و جنگ جو ہے ان کے مزاج کا پتہ نہیں دیتی ہے بلکہ مزاج پروردگار کا پتہ دیتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، مشیت پروردگار کے ذریعے سے ان کا ہر عمل ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے سانچے میں ان کی زندگی ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ان کا ارادہ مشیت پروردگار ہے، یہ جو کچھ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ ایک شہزادے کے مزاج میں گرمی تھی اس لیے اس نے جنگ کیا، اور ایک شہزادے کے مزاج میں معاذ اللہ سردی تھی اس لیے اس نے صلح کیا۔ بنی امیہ کے زرخرید مورخین اور صاحبان قلم نے امام حسن پر بہت سے مظالم ظلم ڈھائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا اور کربلا کی داستان پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں چھانے لگی اور ظلم کا چہرہ کالا ہونے لگا اور یزیدیت پوری دنیا میں بدنام ہونے لگی، تو بنی امیہ نے اپنے زرخرید مورخین کو، صاحبان قلم کو خریدا اور کہا کہ دیکھو اس تحریک کا، اس مومنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تمہارے قلم کی ضرورت ہے، تم حسین کی شخصیت کو مجروح کرو، تم حسن کی شخصیت کو مجروح کرو۔ اور یہی کیا گیا کہ کربلا کی جنگ کو کمزور کرنے کے لیے اور حسن کے صلح کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ایک شہزادہ جو ہے جنگ طلب تھا معاذ اللہ، اور ایک صلح چاہتا تھا۔ میں بریکٹ میں ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں نقل کرتے ہوئے بہت دلی تکلیف ہوتی ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ اس بات کو بیان نہ کرو، لیکن کیا کریں، انہی کا اشارہ ہے کہ ہماری مظلومیت کو بیان کرو، ورنہ تم بھی ہماری مظلومیت کو چھپاؤ گے تو تم میں اور بنی امیہ میں کیا فرق رہے گا۔ لہذا چونکہ ادھر سے حکم ہے اس لیے یہ باتیں میں نقل کر رہا ہوں، ورنہ یقین جانیے نقل کرنے کی طبیعت نہیں کرتی ہے۔ تو کیا کہا، یہی تو کہا نا کہ ایک نے صلح کی کیونکہ مزاج میں اس کی سردی تھی،
سرد مزاج رکھتا تھا وہ، اور دوسرا شہزادہ جنگ کرتا تھا، جنگ طلب تھا، اس لیے اس نے کربلا میں جنگ کی۔ دیکھیے اس کا جواب بہت واضح ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ صلح امام حسن نے نہیں کی ہے، بلکہ صلح ادھر سے ہوئی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ادھر سے سادہ کاغذ آیا تھا، ادھر سے بلینک پیپر آیا تھا کہ جو بھی آپ چاہیں لکھ دیں مجھے منظور ہوگا، اور امام حسن نے ساری شرطیں اپنے اعتبار سے لکھی تھیں، اور ان میں 2-3 شرطیں تو بڑی زبردست تھیں، اور ایک شرط یہ تھی کہ یہ حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی بتانا چاہ رہے تھے امام حسن کہ یہ شام کی خلافت جو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے، جو اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کو ایک میسج دیا، کتنا حسین اور خوبصورت انداز ہے امام حسن کا، کہ یہ شرط لگا کر اس کی حقیقت کا اعلان کیا کہ چونکہ یہ قرآن و سنت سے دور ہو گیا ہے، اس لیے امام حسن کو یہ شرط لگانی پڑی کہ یہ شخص قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا اسے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی شرط بتا رہی ہے کہ یہ شخص قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اور تمام شرطیں تھیں، اور ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یزید کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، لیکن اس نے بنایا، شرط کی خلاف ورزی کی۔ تو صلح امام حسن نے نہیں کی ہے، صلح تو ادھر سے ہوئی ہے، ادھر سے فقط پیشکش کو قبول کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے صلح کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حسن نے صلح کی ہے۔ حسن نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا ہے۔ صلح کی پیشکش کو قبول کرنا اور ہے، اور صلح کرنا اور ہے۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حسین نے جنگ کی ہے۔ میں کہوں گا امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے۔ جنگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اٹیک، حملہ کرنا۔ امام حسین اگر جنگ کرتے تو علی اصغر کو اور حضرت سکینہ کو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم اجمعین کو لے کر ایک جنگل میں نہ جاتے، شہر میں جاتے، لیکن جنگل میں جا کر جنگل کو بسانے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اس جنگل میں امن کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، نہ حسین نے جنگ کیا، بلکہ بنی اسد سے زمین خرید کر یہ بتایا کہ جو بھی اس زمین پر آئے گا وہ میرے گھر میں آ کر مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں اگر آپ کے گھر میں جا کر آپ پر حملہ کروں تو میں حملہ آور کہا جاؤں گا، نہ یہ کہ آپ میرے گھر میں آئیں گے تو آپ حملہ آور کہے جائیں گے۔ کربلا حسین کا گھر ہے، کربلا حسین کی پراپرٹی ہے۔ لشکر یزید کربلا آیا ہے، حسین شام نہیں گئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے جنگ حسین نے نہیں کی ہے۔ اب آئیے ایک بات اور عرض کر دوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ امام حسین نے جنگ کی ہے، تو اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں اور دوسرے طریقے سے کہ امام حسن سن 40 ہجری میں ظاہری طور پر آپ کو مسند امامت ملی، جبکہ وہ تو امام تو بن کر آئے تھے، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی سن 40 ہجری میں مولائے متقیان کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری میں امام حسن کی
مولائے متقیان کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور 21 صفر سن 40 ہجری سے لے کر 21 رمضان اور سن 21 رمضان سن 40 ہجری سے لے کر 28 صفر سن 50 ہجری تک کا جو وقفہ ہے، یہ امام حسن کا وقفہ ہے جب آپ ظاہری طور پر بھی امام بنے، اور یہی وہ وقفہ ہے کہ جس میں امام نے معاویہ سے صلح کی پیشکش کو قبول کیا، یہ 10 سال کا وقفہ۔ اور جب سن 50 ہجری آئی تو 28 صفر سن 50 ہجری کو امام حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ سن 50 ہجری سے لے کر 22 رجب سن 60 ہجری تک کا جو زمانہ ہے وہ امام حسین کا زمانہ ہے، معاویہ کے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک کا زمانہ امام حسن کا زمانہ ہے، حاکم شام کے زمانے کے ساتھ۔ اب مجھے جو بات کہنا ہے وہ یہ کہ 10 سال امام حسن نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا، تو یہ 10 سال جو ہے یہ صلح والا زمانہ تھا، لیکن جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی سن 50 ہجری میں، تو اب امام حسن تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن حاکم شام موجود ہے۔ تو 28 صفر سن 50 ہجری سے لے کر 22 رجب سن 60 ہجری تک کا جو زمانہ ہے وہ امام حسن کا زمانہ نہیں ہے، امام حسین کا زمانہ ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اگر امام حسین کے مزاج میں گرمی ہوتی تو امام حسن کی جب شہادت واقع ہوئی اس کے بعد جو 10 سال امام حسین کا معاویہ کے زمانے کے ساتھ گزرا ہے، امام حسین یہ کہہ دیتے کہ صلح تو میرے بھیا نے کی ہے، میں صلح نہیں کروں گا، میں معاذ اللہ جنگ پسند ہوں۔ لیکن یہ 10 سال تک معاویہ کے ساتھ امام حسین کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جس صلح سے امام حسن راضی تھے اسی صلح سے امام حسین بھی راضی ہیں، یعنی امام حسین صلح حسن میں خود کو 10 سال شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ ثابت کیا آپ کی خدمت میں کہ صلح حسن جو ہے میں امام حسین بھی شامل ہیں۔ اب آئیے جنگ حسین میں امام حسن کیسے شامل ہیں؟ امام حسین کی جنگ میں امام حسن کیسے شامل ہیں اسے سن لیجئے، اس کی دلیل سنیے کہ جب 10 محرم کو جناب قاسم کو شہادت کی اجازت نہیں ملی تو جناب قاسم پشت خیمہ پر آ کر روئے، یہاں تک کہ یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ میرے بازو پر باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب میرے بھیا حسین پر مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ فوراً ذہن میں بات آئی کہ اب اس سے بہتر کوئی موقع تو نہیں ہوگا۔ اب جو تعویذ کو کھول کر آپ نے پڑھا نا، جناب قاسم نے تو دیکھا کیا لکھا ہوا ہے، میرے لال، تعویذ تھوڑی تھی، لکھا ہوا تھا میرے لال جب کربلا میں ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہو تو تم میری طرف سے حسین پر اپنی جان قربان کر دینا۔ یاد رکھیے گا جناب قاسم کو یہ خط امام حسن نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ خود کو جنگ حسین میں شامل کر کے بتا رہے ہیں کہ مزاج امامت نہ سرد ہوا کرتا ہے نہ گرم ہوا ہوتا ہے، جہاں پر جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا اقدام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر صلح کی ضرورت تھی تو ہم نے صلح کیا ہے، سن 61 ہجری میں جنگ کی ضرورت تھی تو ہم نے جنگ کیا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ امام حسن کی صلح کا۔ باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔